السلام علیکم، میرا نام محمد ابوبکر صدیق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان درس قرآن۔ سورہ بقرہ ہم نے شروع کی ہوئی تھی اور تقریباً 61 آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں سب سے پہلے یہودیوں کے ایک عقیدے کا رد ہے، اس کے بعد یہودیوں کی نافرمانیوں کا ذکر ہے، اس کے بعد ایک واقعے کا ذکر ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے سوال کر کر کے اپنے لیے معاملے کو مشکل بنا دیا تھا، تو اسی کا ذکر ان آیات میں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں، والذین ہادو یا یہودی ہوں، والنصارى یا نصارہ ہوں، والصابئین یا صابی ہوں، من آمن باللہ جنہوں نے اللہ پہ ایمان لے کر آیا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آیا، وعمل صالحا اور نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ ان آیات میں یہودیوں کے ایک عقیدے کے اوپر رد ہو رہا ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بھائی جو بھی یہودی نسل ہوگا وہی صرف اور صرف اجر کا مستحق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہودیوں کے اس عقیدے کے اوپر رد فرما رہے ہیں کہ بھائی جو بندہ بھی اپنے وقت کے پیغمبر اور نبی کی پیروی کرے گا، اللہ پہ ایمان لے کر آئے گا، آخرت کے دن پہ ایمان لے کر آئے گا، نیک اعمال کرے گا، تو چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا اصحابی ہو، تو وہ اجر کا مستحق ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہودیوں کے اسی عقیدے کے اوپر رد ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات ملی
اور وہ لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے تو بنی اسرائیل نے سب سے پہلے تو یہ نافرمانی کی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم اس وقت یہ بات مانیں گے جب اللہ تعالیٰ ہمیں خود یہ بات کہے۔ بات تو اگرچہ ان کی نامعقول تھی، لیکن ان کے اوپر حجت تام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمیوں کو انتخاب کیا گیا اور ان کو لے جا کر کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پہ عمل کرو، ٹھیک ہے۔ وہ 70 آدمی واپس بنی اسرائیل کے پاس آئے اور بنی اسرائیل کے سامنے یہ تو تصدیق کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ہے نا میری طرف سے کتاب ہے، لیکن ساتھ میں ایک بات کا اضافہ کر دیا۔ بات کا اضافہ یہ کر دیا کہ انہوں نے کہ بھئی اس میں سے جو حکم تمہیں اگر مشکل لگے تو اس کو خیر چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی حکم میں مشکل پیش آتی تو وہ اس بات کو لے لیتا اور یہ کہتا کہ بھئی اس کو چھوڑنے کا حکم ہے، لہٰذا وہ اس کو چھوڑ دیتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے کوہ طور کا پہاڑ اٹھا کر کھڑا ان کے سروں پہ لا کھڑا کیا اور ان کو کہا کہ بھئی قرآن تورات پہ جو ہے نا پورا عمل کرو، نہیں تو یہ کوہ طور کا پہاڑ تم لوگوں کے اوپر گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس خوف کی وجہ سے پھر وہ لوگ تورات کے حکم پہ عمل کرتے تھے۔ اچھا، کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر لا کھڑا کرنا، ایک تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل اسی طرح ہی ہو کہ کوہ طور کا پہاڑ آ جائے اور ان کے سروں کے اوپر کھڑا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے یہ ممکن ہے، کچھ بھی اس میں شک نہیں ہو سکتا، کچھ بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ پہاڑ کو اٹھا کر ان لوگوں کے سروں کے اوپر کھڑا کر دے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی کوئی زلزلہ وغیرہ آ جائے اور ان لوگوں کو ایسا محسوس ہو کہ بھئی یہ پہاڑ جو ہے نا ہمارے اوپر گرنے والا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، یہاں پر ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام یا ایمان قبول کرنے میں کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، لیکن جب ایک بندہ ایمان قبول کر لے تو تب اس کو اس احکامات پہ عمل کرنے کے لیے سزا بھی دی جاتی ہے اور اس کو ڈرا دھمکا کر اس کو عمل کرنے کے لیے مجبور بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل جو ہے پہلے سے ایمان لے کر آئے ہوئے تھے اور پھر اس کے باوجود وہ لوگ نافرمانیاں کر رہے تھے، لہٰذا اس وجہ سے کوہ طور ان کے سروں پہ لا کھڑا کیا اور ان کو زبردستی اعمال پہ عمل کرنے کے لیے مجبور کیا گیا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس سب کے باوجود تم دوبارہ پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہودیوں کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا تھا، ہفتے کا دن، جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں کرنے پہ پابندی تھی، تو وہ ان کا مقدس دن تھا، عبادت کا دن تھا۔ یہ واقعہ جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، اور یہ قوم جو ہے نا سمندر کے قریب رہتی تھی اور یہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ ہفتے والے دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا جو ہے ناجائز تھا، لیکن ان لوگوں نے شروع میں ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑنا شروع کی اور پھر بعد میں کھلے عام مچھلیاں پکڑنے لگ گئے ہفتے والے دن، جن کی سزا ان کو یہ ملی کہ ان کی صورت مسخ کر دی گئی اور ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اسی کا بیان یہاں پہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا ڈالا، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہو؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہاں پر اسی گائے کے واقعے کا ذکر آ رہا ہے کہ بھائی جب بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے بہت سے سوالات کر کے اپنے لیے معاملہ مشکل بنا دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بندے نے اپنے بھائی کو قتل کیا میراث کی وجہ سے، پھر اس کی لاش سڑک پہ ڈال دی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اب سب ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم ملا کہ وہ لوگ بنی اسرائیل ایک گائے کو ذبح کر لیں، ذبح کرنے کے بعد اس کا کوئی حصہ اٹھا کر مردے کو لگا دیں، تو مردہ خود ہی اٹھ کر جو ہے نا اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ تو یہ ایک عام سی گائے کے شروع میں بتا، بس ان کو ایک مطلقاً گائے کا بتا دیا تھا کہ بھئی ایک مطلقاً کوئی بھی گائے جو ہے نا ذبح کر لو، لیکن بنی اسرائیل نے سوال شروع کر دیے۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ بھئی وہ گائے کیسی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، کیسی ہو؟ تو ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی ایسی گائے ہو کہ جو نہ جوان ہو نہ ہی بوڑھی ہو۔ پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ بھئی اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، رنگ؟ تو ان کو یہ کہا گیا کہ رنگ جو ہے زرد تیز رنگ ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے دوبارہ یہ سوال کیا کہ ہمیں ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں بتاؤ، مزید بتاؤ اس گائے کے بارے میں کہ وہ کیسی ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کو جو ہے نا یہ حکم ملا کہ وہ ایسی گائے ہو جو زمین پہ ہل بھی نہ چلاتی ہو اور نہ ہی یہ کنویں سے پانی نکالتی ہو۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو یہ گائے جو ہے نا مل گئی اور ان لوگوں نے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا ایک حصہ اٹھا کر مردے کو لگایا، اس کی وجہ سے مردہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور اسے اپنے قاتل کا بتا کر دوبارہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ اسی واقعے کا ذکر ان آیات میں ہے۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، رب کا یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے کہ وہ ہمیں صاف صاف بتا دیں کہ وہ کیسی ہو۔ قالا، اس نے کہا، انہو یقول، اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ ایک ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو، عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو، ففعلوا ما تؤمرون، بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ قالوا، کہنے لگے، ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا، کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گھاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، پوری صحیح سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا، ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔
फ़क़ुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा, चुनांचे हमने कहा कि इस मकतूल को इस गाय के एक हिस्से से मारो। कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है। वयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, और तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझ सको। तो एक गाय को ज़िबा करने के बाद जो है ये मुर्दा ज़िंदा करना, इसमें क्या हिकमत थी? अल्लाह ताला ने यहाँ पर 2 आयतों में बताया। एक तो ये हिकमत थी कि गाय को ज़िबा करने के बाद मुर्दा खुद ज़िंदा होकर कातिल का जब बता रहा था, तो इसकी वजह से कोई कील वकाल ख़त्म हो गया था। ठीक है, मतलब कातिल का मुकम्मल पता चल गया था, कोई ये फिर नहीं कह सकता था कि मैंने ये नहीं किया। दूसरी हिकमत ये थी कि उस वक्त बाज़ लोग जो है ना बातिल मौत का इनकार करते थे, कि यानी कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने को इनकार कर रहे थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुबान बंद करने के लिए ये किया, और जिसकी वजह से उनके सामने ये बात खुलकर सामने आ गई कि एक बंदा जो है ना मर कर दोबारा ज़िंदा हो सकता है। लिहाजा उनकी ज़ुबानें भी बंद हो गई। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।